اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں ختم فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ شوال کے کسی بھی 10 دن کا ایک خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے کیونکہ یہ ایک قرآنی وظیفہ ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ شوال کا مہینہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے۔ شوال کا مہینہ اسلامی سال کا 10واں مہینہ ہے جو بڑا بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ مبارک مہینہ اہل عرب سیر و شکار کرنے کی غرض سے اس مہینے میں اپنے گھروں سے باہر جاتے تھے اور اپنی اونٹنیوں کو تیز دوڑاتے تھے۔ اس تیزی کے باعث بعض مرتبہ اونٹنیاں اپنی دم اٹھا لیا کرتی تھی، اسی نسبت سے اس مہینے کو شوال کا نام دیا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے اور لوگ عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر توجہ فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم نے میرے لیے روزے رکھے، میرے لیے نمازیں پڑھی، اب تم اپنے گھروں کو اس حال میں جاؤ کہ تم بخش دیے گئے ہو۔ حضرت وہب بن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شیطان ہر عید پر نوحہ زری کرتا ہے اور تمام شیطان اس کے گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں، اے آقا، آپ کیوں غضبناک اور اداس ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش دیا۔ اس مہینے کی بہت سی خصوصیات ہیں، تو اس مہینے کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں شادی کرنا اور رخصتی کر کے نئی نویلی دلہن کو اپنے گھر میں لانا بہت سے علماء کے نزدیک مستحب ہے، اور اس کو شادی بیاہ کے لیے منحوس سمجھنا بالکل غلط اور جاہلیت کے اموار میں سے ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوال میں نکاح کیا اور شوال میں ہی میری رخصتی ہوئی، تو آپ کی بیویوں میں سے کون سی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک مجھ سے زیادہ پیاری ہے؟ اور حضرت عائشہ پسند کرتی تھی کہ عورتوں کی رخصتی شوال میں ہو۔ باحوالہ صحیح مسلم بخاری۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شوال میں نکاح کرنا بہت ہی مناسب ہے۔ حضرت عائشہ سے اس قول کا مقصد اہل جاہلیت کو اور آج کی عوام اس عقیدے کی تردید کرنا ہے جو شوال میں شادی بیاہ کرنے کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ عقیدہ باطل ہے اور بے اصل ہے، اور جاہلیت میں لوگ شوال کے نام میں جو دور کرنے اور اٹھا لینے کا معنی لیا جاتا ہے اس سے برا فال لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس ماہ میں شادی کرنا منحوس سمجھتے ہیں۔ تو سامعین، اتنی زیادہ فضیلت و برکات ہے شوال کے مہینے کی، تو جن میں سے میں نے آپ کے ساتھ مختصر سی بیان کی، تو اب میں آپ کے ساتھ ایک قرآنی وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ آپ نے شوال کے 10 دنوں میں کرنا ہے، اور اب یہ شوال کے 10 دن کوئی بھی ہو سکتے ہیں لیکن آپ نے مسلسل 10 دن تک اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ تو سامعین، آج میں آپ کے ساتھ سورۃ نصر کا ایک قرآنی وظیفہ شیئر کروں گی۔ سورۃ نصر قرآن پاک کی 110ویں سورت ہے اور یہ مدنی سورت ہے جو کہ 30ویں پارے میں واقع ہے۔ سورت کا نام پہلی آیت سے لیا گیا جو کہ کامیابی کے معنی میں ہے۔ یہ سورت 3 اہم پیشگوئیوں اور غیبی اخبار پر مشتمل ہے، فتح مکہ کی کامیابی اور اسلام کی آخری فتح کے عنوان سے۔ نمبر 2، مکہ کے لوگوں کا ایمان لانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں بیعت کرنا۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت اور دشمنوں کے مقابلے میں کامیابی اس سورت کی خصوصیت میں سے شمار کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت نصر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامیابی اور فتح اور نصرت کا وعدہ دیتا ہے اور یہ خبر دیتا ہے کہ بہت جلدی لوگ گروہ در گروہ شکل میں اسلام قبول کریں گے۔
पैगंबर को इस फतह और कामयाबी के नतीजे में अल्लाह ताला की हम्दो सना और तारीफ करने और इस्तगफार करने का हुक्म देता है। इस सूरत का मशहूर नाम नसर है। सूरत नसर में मुसलमानों को बड़ी फतूहात की नौईद, फतह के बाद पैगंबर और मुसलमानों की जिम्मेदारियां बताई। अल्लाह ताला की मदद से पहली कामयाबी फतह मक्का हासिल करना, अल्लाह ताला की नेमतों और कमालात को याद करते हुए इसकी तस्बीह करना, फतह मक्का के बाद बहुत सारे लोगों का इस्लाम की तरफ आ जाना, अल्लाह ताला के हुक्म की तामील और गुनाहों की मग़फ़िरत की दरख्वास्त करना। कि एक रवायत में आया है कि जो इस सूरत की तिलावत करेगा इसका सवाब इस शख्स के बराबर है जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रकाब में शहीद हुआ। अल्लाह ताला की मदद का मतलब ये है कि इस्लाम और मुसलमानों का कुफर और काफिरों पर गलबा है और फतह से मुराद फतह मक्का। तो जो लोग सूरत नसर को किसी मुश्किलात के वक्त या किसी परेशानी के वक्त इस सूरत को पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला इसकी मुश्किलात को, इसकी परेशानियों को खत्म फरमा देंगे। सूरत नसर तो सबको जुबानी याद होगी, इससे पढ़ने के बहुत से मोजज़ात हैं। तमाम इंसान की मुश्किलात, परेशानियां खत्म हो जाती हैं और इसको इसके हर काम में आसानी होती है, हर काम में इसे कामयाबी मिलती है। तो अब मैं आपको एक मुख्तसर सा वजीफा बताऊंगी जो कि आपने इस कुरानी सूरत का करना है। तो सामईन, आपने शवाल के किसी भी 10 दिनों में 100 मरतबा सूरत नसर की तिलावत करनी है और सूरत नसर के अव्वल और आखिर आपने दरूद पाक को लाजिम पढ़ना है। और दरूद पाक आपने दरूद इब्राहिम को पढ़ना है क्योंकि दरूद इब्राहिम की बहुत सी फजीलतों बरकत हैं, इसलिए आपने दरूद इब्राहिम पढ़ना है। और इसके अलावा आप इस अमल को, इस वजीफे को किसी लड़के या लड़की की शादी की बंदिश को खत्म करने के लिए भी कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी का रिश्ता हो गया है या किसी का निकाह हो गया है लेकिन रुखसती में कोई रुकावट है, कोई बंदिश है या कोई मामलात खराब हैं, तो उसे चाहिए कि वो 10 दिन तक लगातार सूरत नसर की तिलावत करे और साथ ही साथ 100 मरतबा या वदूदू का विर्द करे। या वदूदू अल्लाह का एक सिफाती नाम है, तो आप या वदूदू का 100 मरतबा विर्द करें। इंशाल्लाह जो भी बंदिश होगी, जो भी रुकावट होगी वो दूर हो जाएगी और आपको आपके काम में आसानियां मिलेंगी, आपको आपके मकसद में कामयाबी मिलेगी। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आप पर अपनी खास रहमत नाज़िल फरमाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और सदके की नियत से अपने प्यारों के साथ, अपने जानने वालों के साथ शेयर भी लाजिम कीजिए। इंशाअल्लाह फिर किसी नई अच्छी वीडियो के साथ या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।